وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہاں سے شاید نا نہیں، اس سے اوپر سے ہے، ہاں، للرجال نصیب حظ مما ترک الوالدان والاقربون المتوفون، یہ جلالین کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ یاد نہیں، چھوڑو، 7ویں شاید غالباً، ہاں۔ اور سورہ نساء، مردوں کے لیے، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ اس سے پہلے فرمایا گیا ہے وَنَزَلَ رَدًّا لَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَدْمِ تَوْرِثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ، اور اگلی نازل ہوئی ہیں رد کرنے کے لیے اس چیز کو جس پر جاہلیت تھی، کان علیہ الجاہلیت، جس پر جاہلیت تھی، کیا ہے وہ؟ من عدم توریث النساء والصغار، یعنی عورتوں کو اور بچوں کو وراثت نہ دینا، عورتوں اور بچوں کو وراثت نہ دینے کی روایت زمانے جاہلیت میں چل رہی تھی۔ کل اس کے متعلق میں بیان میں بھی ذکر کیا تھا۔ وہ لوگ بنا چکے تھے کہ ہر وہ جو گھوڑا جانتا ہو، تلوار چلانا جانتا ہو، اسی کو وراثت، جو اس لائق نہ ہو تو انہیں وراثت نہیں ملے گی۔ تو سیدھے سیدھے صنف نازک سے باہر نکل گئے، یعنی عورتیں نکل گئی، چھوٹے بچے بھی باہر نکل گئے، کیونکہ بچے تو گھوڑا چلا نہیں سکتے، تلوار بازی کر نہیں سکتے، عورتیں بھی عموماً نہیں چلاتی ہیں، کیونکہ عورتوں، وہاں کی عورتوں کو زمانے میں اور پوری دنیا کی عورتوں کو وہی تھا، مردوں کا ظلم و ستم تھا، عورتیں جو ہے بنسبت کی کمزور ہوا کرتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہے جنگوں وغیرہ میں شرکت بہت ہی کم کرتی تھی، کوئی کرتی تھی ہوگی، ایک آدھ وہ قانون کے تحت نہیں آتی، لیکن جو ہے عموماً نہیں کرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے دونوں کے دونوں باہر نکل گئے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں، للرجال، مردوں کے لیے، الاولادی والاقارب، چاہے وہ اولاد ہوں اور قریبی رشتہ دار ہوں، حصہ ہے، حظ، ان میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو اور قریبی رشتہ داروں نے، والدین چھوڑے تو اولاد کو ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو دوسرے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا، جو آگے آ رہا ہے۔ المتوفون، چھوڑا ہو کا مطلب جو وفات پائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور یہاں خاص طور پر لایا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ تو آپ لوگ یہاں پڑھ لے رہے ہیں، آندھرا میں، تلنگانہ کے دیہاتوں میں عورتوں کو وراثت دینے کا رواج ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی نہیں ہے اور غیر مسلموں میں تو بالکل نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر کٹنم بول کے جو دے دیتے ہیں درخواست، بچی کو گھر سے جو بھگا دیے، پھر دوبارہ جو ہے انہیں پلٹ کے آنا نہیں، آئے تو کیا سمجھ کے آنا، بھائی کا گھر سمجھ کے آنا، اور اس میں سے وراثت نہیں ملنے والی ہے، نہیں ایسی ہے نا، تھوڑا ہے، 99% یہ ہے، بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ، کیا ایک آدھ بھی نہیں ہوں گا دینے والا، مگر مسلمانوں میں تو اس کو رواج دینا چاہیے۔ آگے دیکھو، عورتوں کے لیے بھی وراثت ہے، اس میں سے حصہ ہے جو کچھ والدین نے چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے، مما قل منہ، اس میں سے جو اس میں سے کم ہو، قل منہ، اس میں سے جو کم ہو، یعنی تھوڑا مال کیوں نہ ہو، ایک 100 روپے کا بینک بیلنس کیوں نہ ہو بابا کا، اس میں بھی پورے حقدار ہیں، ہاں، او کثورا، یا زیادہ ہو، جعلہ اللہ نصیبا مفروضہ، نصیبا مفروضہ کا فعل نکالا جا رہا ہے، فعل کو محذوف کر دیا گیا ہے تاکید کے لیے، اللہ نے بنایا اس کو مفروضہ حصہ، مقطوعا قطعی حصہ، بتسلیمہ الیہم، یعنی مفروضہ حصہ وہ تو کٹا ہوا حصہ، مفروضہ کٹا ہوا، یعنی اس کو ان کی طرف سپرد کر کے اس کو کاٹ کر علیحدہ دینا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا نا، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا حصہ جو کہ مقررہ ہے، جس کو کاٹا جائے اور ان کے سپرد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ایک حکم ہے، دیکھیے اس آگے جو حکم آ رہا ہے اس حکم کے تعلق سے دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حکم وجوبی تھا، بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، دوسرے بعض فقہا کہتے ہیں کہ حکم استحبابی ہے، چنانچہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم میں حاضر ہو جائیں، میراث کے لیے، میراث کی تقسیم چل رہی، رحمت اللہ میاں مر گیا اور تقسیم میں ایسے لوگ بھی حاضر ہو گئے جو وارث نہیں ہیں، مر گئے تو وارث کون ہوں گے؟ ابھی تو غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، ابھی نہ مر گئے سمجھو، تو ان کی وراثت میں کس کو ملے گا؟ صرف ماں باپ کو ملے گا، ماں باپ کو ملے گا، دوسروں کو نہیں ملے گا، دوسرے جو ہے اور بھی لوگ آ گئے
بعض دور کے رشتہ دار ہے یا یتیم بچے ہیں، وہ لوگ بھی آگے ٹھہرے ہوئے انتظار میں، کچھ ہم کو بھی ملتا ہے کہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جب تقسیم میں حاضر ہوں میراث کے لیے، میراث کی تقسیم میں حاضر ہوں اولو القربہ ذو القرابۃ ممن لا یرث، مطلب قرابت والے، اولو القربہ بولے تو قرابت والے ان لوگوں میں سے جو وارث نہیں ہوتے، والیتامى اور یتیم بچے، اور مساکین اور مسکین لوگ بھی، یتیم بچے بھی محلے کے آ گئے، اسی طرح مسکین لوگ جو فقیر فقراء ہے وہ لوگ جو ہے بیل لگا کے کھڑے ہو گئے، اپنے کو بھی کچھ دے دے کہ کیا ہے یہ، فرزقوہم منہ، اللہ فرماتا ہے تم ان کو اس میں سے کچھ دے دو، فرزقوہم بولے تو تم ان کو رزق دو کچھ اس میں سے، منہ اس میں سے کچھ، شیئن منہ، قبل القسمت تقسیم سے پہلے، تقسیم سے پہلے ان کو دے دو سب مل کے اتفاق کے ساتھ۔ وقولوا ایھا الاولیاء، اور کہو اے اولیاء، لہم ان کو، اذا کان الورثۃ صغارا قولا معروفا، جبکہ ورثہ چھوٹے ہوں، جس کے ورثہ، وارث کی جمع ہے ورثہ، ورثہ چھوٹے ہوں تو اچھی سی بات، قولا معروفا، یعنی جو لوگ وارث نہیں بنتے وہ لوگ اگر آ جائیں اور ان کے جو وارث ہیں وہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو اس میں ایک راز کی بات ہے، چھوٹے بچے رہے تو جو ہے تقسیم سے پہلے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ چھوٹے بچوں کا حق ان کی رضامندی سے دینا بھی غلط ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اصل وارث کون بنتے؟ مثال کے طور پر رحمۃ اللہ شادی شدہ تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مر گئے، اب جو ہے جب مال تقسیم ہو رہا ہے، تقسیم سے پہلے آس پاس کے محلے کے جو یتیم بچے ہیں یا اسی طرح فقراء ہیں یا مدرسے کے جو ہے سفراء ہیں رسیدہ لے کے پہنچ گئے، ہمارے کو بھی کچھ نام لکھا دو، وہی تو ان سے اچھی بات کہہ کر روانہ کر دو، کیونکہ ان کی جائیداد کو یا ان کے مال کو ان چھوٹے بچوں کا مال ہو گیا، وہ اب وہ کس کا ہو گیا؟ چھوٹے بچوں کا مال، تو ان چھوٹے بچوں کا مال ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا سکتا، ان بچوں کی اجازت سے بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ چھوٹے بچوں کی رضامندی کی اہمیت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں جبکہ وارثین چھوٹے ہوں، قولا معروفا، بھلی بات کہو یعنی خوبصورت بات کہو، بان تعتذروا الیہم، اس طور پر کہ ان کے سامنے تم عذر پیش کر دو کہ انکم لا تملکونہ وانہ لصغار، کہ تم جو ہے اس کے مالک نہیں ہے اور بے شک وہ، وانہ لصغار، لصغار، اور بے شک وہ مال چھوٹوں کا ہے، بے شک وہ مال چھوٹوں کا ہے، یہ کہہ کر کیا کر دو؟ ان کو روانہ کر دو۔ اگر میں پورے وارثین بڑے بڑے ہوں تو ایسی صورت میں جو ہے ان لوگوں کو بول دو، نصیحت کر دو، بھائی جو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں زندگی میں جو ہے تمہارے بابا ان کے اوپر یا تمہارا بیٹا جو ہے ان کے اوپر کافی خرچ کیا کرتا تھا، شاورما کھلاتا تھا، لے جاتا تھا، لاتا تھا، جو ہے اب جو ہے ایسے موقع پر بھی مرنے کے بعد بھی کیا کرو؟ تم ان کو کچھ دے دو، یہ کہہ کر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نصیحت کر کے دلوا دینا چاہیے۔ بچے چھوٹے رہے تو دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ان کو نصیحت کر دینا کہ بھائی چلے جاؤ۔ اب یہاں میں بتایا نا کہ دو رائے ہیں اس آیت کے بارے میں، پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے کیا تھا؟ وجوبی تھا، یعنی دینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گیا، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے استحبابی ہے، ابھی بھی باقی۔ وَهَذَا قِيلَ مَنْسُوخٌ وَقِيلَ لَا، اور کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور کہا گیا ہے کہ نہیں، لیکن تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي تَرْكِهِ، لیکن لوگ سستی کرنے لگے اس کے چھوڑنے میں، یعنی لوگ اس کے چھوڑنے کے عادی ہو گئے، تہاون مانے عادی ہو گئے اس کے چھوڑنے میں، یعنی لوگ اب کوئی بھی ایسا دے رہے ہیں کچھ نہیں۔ وَعَلَيْهِ، اور اس پر وہ، فی ترکہ وعلیہ، اس کے چھوڑنے میں اور اس کے کرنے میں لوگ کیا کر دیے بھائی؟ سستی کرنے لگے یا عادی ہو گئے، فہو ندبن، تو وہ کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا، یعنی دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ مستحب بناتے ہیں۔ وقیل لا، اور اس پر ایک قول یہ ہے کہ وہ وجوبی نہیں ہے، مستحب ہے، فهو ندب و مستحب ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واجب، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ واجب ہے۔ اچھا وعلیہ کے مطلب علی قولہ، اس قول پر یہ ندب ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہے، عبارت سمجھو پھر سے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے عادی ہو گئے اس کے چھوڑنے میں، اور اس قول پر وہ مستحب ہے، منسوخ نہیں ہے کا جو قول ہے اس قول کے مطابق یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر غفلت شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پہلا قول
منسوخ ہے، ایک قول ہو گیا. اور تیسرا قول ابن عباس کا بھی ہے واجب. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ واجب. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی وہ عمل میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَلْيَخْشَ، اور ڈرے، ای لیخف علی الیتامى، یعنی خوف کرے یتیموں پر، الذین لو ترکوا، وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑتے، ای قاربوا ان یترکوا، یعنی قریب ہے کہ وہ چھوڑتے، من خلفہم، ان کے بعد، ای بعد موتہم، یعنی ان کی موت کے بعد، ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد، اولادن صغارا، یعنی چھوٹے بچے، خافوا علیہم، کہ وہ ان پر ڈرتے ہیں ضائع ہو جانے کا، فلیتقوا اللہ فی امر الیتامى، تو وہ ڈرے اللہ تبارک و تعالی سے یتیموں کے معاملے میں، وَلْيَأْتُوا إِلَيْهِمْ مَا يُحِبُّونَ أَن يُفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ، اور لائے ان کی طرف وہ چیز جو پسند کرتے ہیں کہ وہ کیا جائے ان کی اولاد کے ساتھ ان کی موت کے بعد. وَلْيَقُولُوا لِلْمَيِّتِ قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہے وہ میت سے ٹھیک بات، ثواباً، یعنی سچی بات، ٹھیک ٹھیک بات، بِأَن يَأْمَرُوهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِدُونِ ثُلُثِهِ، یعنی اس طور پر کہ وہ اس کو حکم دے کہ صدقہ کرے اس کے ثلث کے بغیر، وَيَدَعُ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ وَلَا يَتْرُكُهُمْ عَالَةً، اور باقی کو چھوڑے اپنے ورثہ کے لیے اور ان کو مت چھوڑے فقیر بنا کر، محتاج بنا کر، عالتاً مانے محتاج بنا کر. اس آیت مبارک میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یتیموں کے بارے میں خوف کھانا چاہیے کہ اگر وہ لوگ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ دیں تو وہ ان پر اندیشہ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے دوسرے یتیموں کے بارے میں ایسے اندیشہ کریں جیسا کہ اپنے بچوں کے بارے میں اندیشہ کرتے ہیں. دوسرے یتیموں کے بارے میں ایسے ڈریں جیسا کہ اپنے بچوں کے بارے میں اندیشہ کرتے ہیں اگر وہ چھوڑتے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. مثال کے طور پر رحمت اللہ میاں جو ہے ولی بن گئے کسی کے، وہ یتیم بچوں کا مال ہے، تو وہ مال جو ہے انہیں ہڑپنا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، پورا پورا ان یتیم بچوں کو دے دینا ہے، کچھ بھی اس میں سے کمی نہیں کرنا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اس وقت مرتے ہوتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو وہ کس طرح پر جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، ویسا ہی فکر مند دوسرے بچوں کے تعلق سے ہونا چاہیے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو وہ اللہ سے ڈرے، کس کے بارے میں؟ یتیموں کے بارے میں، اور ان کو لے آئے وہی چیز جو وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ ان کی موت کے بعد کیا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو دوسرے بچوں کے ساتھ بھی وہی سوچنا اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے تھے. پھر اس کے بعد آگے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو میت سے ٹھیک ٹھیک بات. میت سے کا مطلب یہ کہ میت کے بارے میں ٹھیک بات کہنا چاہیے. میت جب مر رہا ہے، مرنے سے پہلے جو مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں تو مردہ ہو جاتا، مرنے سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک بات کہنا چاہیے کہ وہ حکم دے، اس کو میت کو حکم دے کہ بھائی تم کیا کرو، تہائی کا صدقہ کر دو، تہائی سے زیادہ جو ہے صدقہ وغیرہ مت کرو، وہ اپنی اولاد کے لیے رکھو. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو ہے بے روزگار ہو جائے اور دوسروں کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے، ایسا مت کرو. یہ نصیحت اپنی اولاد کے بارے میں، مطلب ایک میت کے بارے میں اس کی اولاد کے سلسلے میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہی والی آیت مبارکہ کا تاکید، ناحق کے ظلم بول کے کیا مطلب ناحق کے کھا لیتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی ملئھا نارا، وہ لوگ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، یعنی اس کو بھرتے ہیں، کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں، اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں آگ سے. لأنہ یؤول الیہا، آگ سے کیسا بھرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یعنی جو وہ کھایا جا رہا ہے وہ اس کی طرف لوٹاتا ہے، وہ اس کی طرف کس طرف لوٹاتا ہے؟ آگ کی طرف اس کو پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھرنا ہے. وَسَيُصْلَوْنَ يَصْلَوْنَ دونوں بھی ہیں. یصلون کا مطلب عن قریب وہ داخل کیے جائیں گے، یصلون مانے وہ داخل ہوں گے. بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون، فعل معروف کے ساتھ بھی ہے، فعل مجہول کے ساتھ بھی ہے، داخل ہوں گے وہ آگ میں. سعیر نارن شدیدہ، سعیر مطلب بھیانک آگ، سخت آگ، یحترقون فیہا جس میں وہ لوگ جلیں گے. تو خلاصہ ہوا کیا ہوا؟ یتیموں کا مال کھانے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. آگے کی جو آیتیں ہیں اس کو آیت میراث ہی کہتے ہیں. یوصیکم اللہ یامرکم اللہ، یوصی کا مطلب یہ ہے، اوصا یوصی احسان کا مطلب حکم دینا. ویسے وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنی اولاد کے تعلق سے یا کسی کے تعلق سے کچھ وصیت کرتا ہے تو اسے وصیت بولتے ہیں. یہاں وصیت کہہ کر تاکیدی حکم مراد ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فی شان اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں بما یذکر اس ذریعے سے جو ذکر کیا جا رہا ہے کیا ہے وہ یہ دیکھیے تفصیل للذکر منہم ان میں سے مذکر کے لیے مثل حظ نصیب الانثیین 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہے مذکر کے لیے کتنا ہے 2 مؤنث کے حصے کے برابر ہے یعنی جو ہے عمران مر گیا اور اس کو جو ہے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں تو 2 بیٹیوں کو جتنا ملے گا ایک بیٹے کو اتنا ملے گا یہ مطلب ہے اذا اجتمعتا معه جبکہ وہ دونوں جمع ہو جائیں اس کے ساتھ بیٹے کے ساتھ فلہ نصف المال تو اس کے لیے مال کا آدھا ہوگا ولہم النصف اور وہ دونوں کو ملا کے آدھا ہوگا ان دونوں کو ملا کے آدھا ہوگا تو کتنے حصے کرے مال کے 4 حصے کرے 2 بیٹے کو دیے اور ہر بیٹی کو ایک ایک دیے تو آدھا اس کو چلے گا آدھا ان کو چلے گا فإن كان معه واحدة فله الثلث سمجھ میں آ گیا نا سب اور اگر ہو اس کے ساتھ ایک فإن كان معه واحدة اس کے اوپر لائن ہے متن ہے نا یہ میرے پاس متن لگی ہوئی نہیں کیا بات ہے واحدتن بھی ہے قرأت واحدتن بھی ہے دونوں بھی آئی ہے اور اگر ہو اس کے ساتھ ایک فلہ الثلث اور اگر اس کے ساتھ ایک ہو اس کے ساتھ ایک ہو بچے کے ساتھ ایک بچی ہو میاں بچے کے ساتھ ایک بچی ہو تو فلہ الثلث اس بچی کے لیے کتنا ہوگا پھر 1/3 ہوگا ولہ الثلثان اور ان کے لیے بچے کے لیے 2/3 ہوں گے مطلب نہیں ہے آیت مبارکہ نہیں ہے وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل حظ الانثیین فإن کن نساء ہاں نہیں ہے مرینو پہلے دے دیے ٹھیک ہے غلطی ہو گیا اپنے سے فإن كان معه واحدة فله الثلث اچھا آگے آ رہا ہو اور اگر ہو اس کے ساتھ ایک فإن كان معه واحدة اور اگر بچے کے ساتھ ایک بچی ہو تو فلہ الثلث اس بچی کے لیے 1/3 ہوگا اور بچے کے 2/3 ہوں گے کیا مطلب ہے عمران مر گیا اس کو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے بیٹے کے ساتھ کتنی ہے ایک بچی ہے تو ایک بچی کو کتنا ملے گا 1/3 ملے گا 1/3 ملے تو 33% اور بچے کو کتنا ملے گا 2/3 ملے گا وَإِنْ انْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ اور اگر انہیں الگ ہے گیا کون بچہ اگر الگ بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں نہیں ہیں اس کو نہ اکیلا ہے تو احراز المال حاضل مالا پورا مال جمع کر لے گا پورا مال ملے گا سمجھ میں آ گیا نا بچی اگر اکیلے لے گئے پورا نہیں ملے گا وہ آگے ہے فإن كن اولاد نساء اگر وہ ہوں یعنی اولاد نساء اولاد بالکل عربی میں خصوصاً قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو بولا گیا ہے ولد سمجھ میں آ گیا ابن تو بیٹا ہے بن تو بیٹی ہے ولد جہاں پر آیا ہے دونوں کے لیے بھی ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں ولد کا جو پیدا ہوا ولد کا مطلب کیا ہے تو اگر وہ اولاد جو ہے پورے پورے عورتیں ہیں نسان فقط صرف یعنی بچے نہیں ہیں فوق اثنتین 2 سے اوپر فلہن ثلثا ما ترک تو ان کے لیے 2/3 ہے جو کچھ میت نے چھوڑا ترک المیت مثلا عمران کا انتقال ہو گیا اس کو 3 بیٹیاں ہیں اس کو کتنے ہیں 3 بیٹیاں ہیں سمجھ میں بیٹا نہیں ہے تو آپ مرتے ہی جو وہ 3 بیٹیوں کو کتنا ملے گا 2/3 ملے گا بقیہ نہیں ملے گا یعنی اس مال کے کل جو ہے 3 حصے کر کے 2 حصے وہ 3 بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے وہ ایک حصہ کدھر جائے گا وہ الگ ہے وہ حصہ کدھر جائے گا وہ الگ ہے سمجھ میں آ گیا نا پورا بیٹیاں رہے تو نہیں ملیں گا یہ فرق ہے آئی بات سمجھ میں جب سراجی پڑھتے نا اس وقت پوری تفصیل سمجھ میں آیا تھی یہاں تو 3 کے بارے میں آیا ہے فوق اثنتین 2 سے اوپر ہے تو پھر 2 کا حکم ذکر نہیں کیا گیا اس میں آیات مبارکہ میں 2 کا حکم ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن 2 کے اندر وہ بھی 3 کے اندر 2 کا حکم بھی شامل ہے 2 رہے تو بھی یہی فیصلہ ہے کیونکہ اوپر سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اوپر سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے اوپر سے کیا سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کے ساتھ اگر ایک بچی ہو تو کتنا ملا تھا اس کو 1 ثلث ملا تھا بچی کو کتنا ملا تھا 1 ثلث ملا تھا اور بچے کو 2 ثلث ملے تھے چنانچہ جب بچے کے ساتھ اس کو 1 ثلث ملتا ہے تو اور ایک بچی کے ساتھ بھی اس کو 1 ثلث ہی ملے گا اگر 2 بچیاں ہیں تو وہ بچی کو بھی 1 ثلث یہ بچی کو بھی 1 ثلث تو وقت آئے تو جب بچے کے ساتھ ثلث ملتا ہے تو 2 بچیاں رہے تو کتنا ملے گا دونوں بچیوں کو 1 ثلث ملے گا تو 2 سے زیادہ رہے تو بھی 1 ثلث نہیں ملے گا 2 سے زیادہ تو جتنے بھی رہیں گے وہ 2 ثلث میں آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے 5 بھی بیٹیاں رہے تو وہ 2 ثلث میں کیا کرنا پڑتا 5 تقسیم کر لینا سمجھ میں آ گئی بات
اچھا اب تم بولیں گے ٹھیک ہے 3 بچیوں کا بھی قصہ آ گیا، 2 کا بھی قصہ آ گیا، ایک کا قصہ کہاں ہے؟ ایک کا قصہ آ گیا رہا۔ بیٹے کے ساتھ رہے تو وہ الگ ہے، بیٹا اگر نہیں رہا صرف ایک ہی بیٹی رہ گئی تو کیا حکم ہے؟ وہ آ گیا رہا۔ پہلے اس کے بارے میں تفصیل دیکھو۔ تو ان عورتوں کے لیے 2/3 ہے جو کچھ میت نے چھوڑا۔ وَكَذَلْ اِثْنَتَانِ، اسی طرح 2 بہنوں کے لیے بھی، اسی طرح آیت مبارکہ میں نہیں ہے یہ لفظ، لیکن اسی طرح 2 بہنوں کے لیے بتایا گیا۔ لِأَنَّهُ لِلْأُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اس لیے کہ 2 بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں کے لیے آگے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں کا ذکر فرمایا، کہاں؟ یہاں پہ نہیں ہے، سورہ نساء کے بالکل آخر میں۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا فَإِنْ كَانَتْ ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر وہ 2 بہنیں ہیں، کیا ہیں؟ کون دونوں بہنیں؟ دونوں بہنیں کا مطلب کہ رحمت اللہ مر گیا نا، رحمت اللہ کے مان لو اما بابی نہیں ہے، اما بابی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، اولاد کہاں سے رہتی ہے؟ کیا میں نہیں، نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، تو اس کو بولتے ہیں کلالہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کلالہ۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اب رحمت اللہ مر گیا تو اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، البتہ بہنیں ہیں، البتہ بہنیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اگر 2 بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر 2 ہیں اور اگر 2 بہنیں ہیں تو ان کے لیے 2 ثلث ملے گا۔ جب 2 بہنوں کے لیے 2 ثلث کا ذکر آیا ہے تو 2 بیٹیوں کے لیے بھی بدل اولاد 2 ثلث کا ذکر آئے گا، یہ مطلب آئی بات سمجھ میں؟ مصنف کا جو دلیل دینے کا انداز ہے وہ یہ ہے۔ رحمت اللہ پہلے پڑھ رہا نہیں ارے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ پھر پہلے پڑھ رہا کیا تو نہیں، جو حق بات ہے پک بول کی نکلتی، جو حق بات ہے یہ جو ہے اپنا دیہاتی محاورہ ہے، کیا ہے؟ تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اس لیے کہ 2 بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، سورہ نساء کے آخر میں، فَهُمَا اولا، تو یہ دونوں یعنی یہ دونوں بیٹیاں، جب 2 بہنوں کا وہ حکم ہے تو 2 بیٹیوں کا بدرجہ اولا حکم ہے۔ اور دوسری بات وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَسْتَحِقُ الثُّلُث، میں پہلے یہ ذکر کرا تھا، اور اس لیے کہ بیٹی ثلث کی مستحق ہوتی ہے مع الذکر، مذکر کے ساتھ، مذکر کے ساتھ ثلث کی مستحق ہوتی نہیں ہوتی، ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں تھے، بیٹے کو 2/3 چلے گئے، بیٹی کتنا ملتا؟ 1/3، تو جب بیٹا رہے اس کو 1/3 ہے، تو جب دونوں بیٹیاں رہے تو 1/3 نہیں ملیں گا، کیا ضرور ملے گا ایسا۔ مع الذکر فمع الانثى اولا، تو مؤنث کے ساتھ تو بدرجہ اولا وہ مستحق بنتی ہے۔ اچھا اور ایک طریقہ جو ہے بلاغت کا ہے، اور ایک طریقہ کیا ہے؟ بلاغت کا ہے۔ بلاغت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے مجموعی طور پر، اس میں سے ایک کا ذکر کر دیا گیا تو دوسرے کا خود بخود طے رہتا، دوسرے کا مثال کے طور پر میں بولا بھائی تم دونوں آ جاؤ، میں کچھ چیز دے رہا ہوں تم لوگوں کو، بلا دیا دونوں کو، بلانے کے بعد بولا یہ 3 گلاساں ہیں، 2 تم لے لو، ایک کو بول رہا ہوں میں، تم دونوں کو بلا کے اتنا ہے 2 تم لے لو چلے جاؤ، تو وہ ایک بچا ہوا کس کا رہتا؟ سیدھا دوسرے کا رہتا، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابھی مردوں کے حکم کا ذکر کر دیا گیا، بچے کے حکم کا ذکر کر دیا گیا کہ بچے کو جو ہے 2 ثلث ملے گا، تو بچی کو سیدھے 1 ثلث ملے گا۔ پھر جہاں بچیوں کا ذکر آیا ہے تو 2 سے زیادہ رہے تو جو کتنا ملے گا؟ 2 ملے گا، تو 2 کو کیا کرنا ہے؟ وہ خود بخود انکلوڈ ہے کہ 2 کو بھی وہی کرنا ہے، کیونکہ 1 کا حکم بھی آ گیا، 3 کا حکم بھی آ گیا، تو 2 کا بھی حکم کیا رہے گا؟ وہی رہے گا۔ ایسا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ہمارے مصنف جو کھول کے بتا رہے ہیں۔ اچھا اب لفظ فوق آیا یہاں پہ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، کیا لفظ فوق آیا نہیں آیا؟ اور اگر ہو عورتیں 2 سے اوپر، اگر ہو عورتیں 2 سے اوپر، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَفَوْقَ قِيلْ صِلَةٌ، لفظ فوقہ جو ہے کہا گیا ہے کہ صلہ ہے، صلہ کا مطلب ملانے کے لیے ہے جو بطور زائد ہے، بولے ایسا فوقہ اگر نبی آتا تو ترجمہ وہی ہوتا تھا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ، کیا ہوتا تھا؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَيْنِ، اگر ہو عورتیں 2، تو یہ لفظ فوقہ جو ہے صلہ ہے بطور زائد کے۔ وقیل لِدَفْعِ تَوَہُّمِ زِیادَةِ النَّصِیبِ بِزِیادَةِ الْعَدَدِ، اور کہا گیا ہے
کہ حصے کی زیادتی کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے عدد کی زیادتی کی وجہ سے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ فوقہ اس لیے لایا گیا ہے کہ عدد کی زیادتی سے شاید حصہ زیادہ ہوگا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے فوقہ لایا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ ذکر نہیں کیا جاتا، فوقہ ذکر نہیں کیا جاتا، تو صرف یہ آتا تھا کہ بھائی 2 رہے تو 2 تہائی ہے، 3 رہے تو 3 تہائی، پورے کا پورا تینوں کو ملنا ہے، شاید اس طرح وہم ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، اس طرح وہم ہو سکتا تھا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے لفظ فوقہ لایا گیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں بعض فقہا، بعض مفسرین۔ اور کہا گیا ہے کہ زیادتی نصیب کے وہم کو دور کرنے کے لیے عدد کی زیادتی کی وجہ سے، لما فہم استحقاق الاثنتین الثلثین من جعل الثلث للواحدۃ مع الذکر، اس لیے کہ لما بولے تو اس لیے کہ سمجھ میں آ گیا ہے، اس لیے کہ سمجھ میں آ گیا ہے دو عورتوں کے مستحق، 2 عورتوں کا مستحق ہونا، سمجھ میں آ گیا ہے 2 عورتوں کا مستحق ہونا 2 ثلث کا، 2 عورتوں کا مستحق ہونا 2 ثلث کا۔ کیسے؟ ایک عورت کے لیے ثلث کو بنانے سے مذکر کے ساتھ، ایک عورت کے لیے ثلث کو بنانے سے مذکر، اللہ تعالیٰ نے مذکر کے ساتھ ایک عورت کے لیے ثلث بنا دیا، تو اگر مذکر نہ بھی ہو تو 2 عورتیں ہیں تو 2 ثلث ہوں گی، تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس لیے سمجھ میں آ سکتا ہے، اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ 2 سے زائد اگر ہو تو ان کو جو ہے اور زیادہ ملے گا، اور جو ہے آگے بڑھ کر ملے گا، اس طرح کا وہم ہو سکتا تھا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے گویا کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ 2 نہیں بلکہ 2 سے زیادہ بھی ہو۔ مفہوم کیا نکلتا ہے اس وقت میں؟ 2 سے زیادہ بھی ہو تو اتنا ہی نکلے گا۔ وَإِن كَانَتِ الْمَوْلُودَةُ وَاحِدَةً، اب وہ آیا جس کے بارے میں سمجھا تھا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو وہ ایک، کون وہ ایک؟ مولودہ، ایک۔ وہ فی قراءۃ بالرفع، اور ایک قراءت میں رفع کے ساتھ ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً بول کے آیا ہے، کیا آیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَكَانَتْ تَامَّةً، تو اس وقت کانے تامہ ہوتا ہے، کانے تامہ کس بولتے ہیں؟ کانا کبھی فعل ناقص ہوتا ہے، کبھی فعل تام ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی خبر نہیں ہوتی، اس کی خبر نہیں، صرف فعل کے جیسے آ جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر ایک لڑکی ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکی ہے، فلح النصف، تو اس کے لیے کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اب عمران مر گیا، اس کو ایک ہی بیٹی ہے، بیٹے بیٹے کچھ بھی نہیں ہے، تو بیٹی کتنا لے لیں گے؟ آدھا لے لیں گے، باقی آدھا کون لے لیں گا؟ عمران کے بابا، باقی آدھا کون لیں گے؟ بولے تو عمران کے بابا لے لیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ یا عمر ہے تو اما لے لیں گے، تفصیل ہے۔ فلح النصف، تو اس کے لیے آدھا ملے گا، ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، اور اس کے ماں باپ کے لیے، ای المیت، یعنی میت کے ماں باپ کے لیے، ویبدل منہما، اور ان دونوں کا بدل ہے، ان دونوں کا بدل ہے، مطلب ماں باپ کے لیے کہہ کر اس میں تفصیل آ رہی ہے، اس میں تفصیل آ رہی ہے، لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، دونوں کو ملا کے نہیں، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السدس، چھٹا حصہ ہے، چھٹا بولے تو 1/6۔ اب جیسے عمران مر گیا، سمجھو عمران کو جو ہے اما بھی ہے بابا بھی ہے، اما بھی ہے بابا بھی ہے، اور بیٹیاں بھی ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے بیٹے بیٹیاں بھی ہے، تو اس وقت کیا ملیں گا؟ بیٹے بیٹیوں کو جو ملنا ہے وہ تو ملیں گا، آ گیا سمجھ میں آ گیا نا؟ اما صرف بیٹیاں ہیں، سمجھو تھوڑی دیر کے لیے مان لو بیٹیاں، تو بیٹیوں کو کتنا ملیں گا؟ 2 تہائی ملیں گا، 2 تہائی ہو گیا۔ اور اما ہے بابا ہے، تو اما کو چھٹا حصہ، بابا کو چھٹا حصہ، تو کل مال کی کیا کریں گے؟ 6 سے کریں گے، کیا کریں گے؟ 6 سے کریں گے۔ 2 تہائی کا 6 سے کا 2 تہائی کتنے ہوتے؟ 4 ہوتے، یہ 6 ہے نا، کتنے ہوئے؟ 6، 2 تہائی نکالو اس میں سے، یہ 4 ہو گئے، 2 تہائی میں تو 1 تہائی 2، 1 تہائی 2، کتنے ہو گئے؟ 4 چلے گئے، 4 کس کو گئے؟ بیٹیوں ہو گئے، اور اما کو چھٹا حصہ، بابا کو چھٹا حصہ۔ آئی بس سمجھ میں؟ چھٹا حصہ مطلب 6 میں سے 1، چھٹا حصہ بولے تو 6 میں سے 1، سمجھنا پڑتا، تھوڑا بہت میں سمجھتے سمجھ میں آتا۔ تو دونوں میں سارے کو کیا ملیں گا؟ سدس ملیں گا، مما ترکا، اس میں سے جو کچھ اس نے چھوڑا، اگر ہے اس کے لیے ولد، اگر ہے اس کے لیے ولد، ولد کا مطلب اولاد، عمران کو اولاد ہے تبھی جا کے حکم ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو الگ حکم رہتا، پھر اولاد نہیں رہے تو الگ حکم ہوتا۔ ذکر او انثى، مذکر ہو یا مؤنث، ونقطۃ البدل افادۃ انہما لا یشترکان فی، اور بدل کا جو نقطہ ہے نا، بدل کا نقطہ کا مطلب یہ کہ لکل واحد منہما لایا گیا ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ دونوں شریک نہیں ہوں گے اس میں، یعنی دونوں کو ملا کے چھٹا حصہ نہیں ہوگا، دونوں کو ملا کے، بلکہ اما کو چھٹا حصہ الگ، بابا کو چھٹا حصہ الگ۔ وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَبِالْأَبِ الْجَدُّ، اچھا وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْإِبْنِ وَبِالْأَبِ الْجَدُّ،
اور ملحق کیا گیا ہے ولد کے ساتھ بیٹے کا ولد اور باپ کے ساتھ دادا. یہاں پر جو ہے جیسا کہ کوئی آدمی مر گیا تو بیٹے رہے تو جس طرح حکم ہے نا, ویسے ہی بیٹا بیٹی رہے تو ویسے ہی پوترا پوتری میں بھی وہی حکم ہے. ویسے ہی مثال کے طور پر عمران میاں بوڑھے ہو کے مرے, کیا کریں, بوڑھے ہو کے مرے, تو اس وقت جو ہے ان کی زندگی میں ان کے بیٹے مر گئے تھے, البتہ بیٹے کی اولاد تھی, بیٹے کی اولاد تھی, پوترا پوتری, تو وہی حکم رہے گا جو بیٹا بیٹی کا حکم ہے. بیٹا بیٹی کا جو حکم ہے پوترا پوتری کا بھی وہی حکم رہے گا. شرط یہ ہے کہ بیٹا نہیں رہنا, ہاں شرط یہ ہے کہ بیٹا نہیں رہنا. بیٹے کی موجودگی میں پوترے کو نہیں ملتا. اب عمران کو 2 بچے تھے, جہاں جا کے بہت خطرناک مسئلہ ہو جاتا. عمران کو سمجھو 2 بچے تھے, عمران کی زندگی میں ایک بیٹا مر گیا, اس کا بیٹا موجود ہے, اس کا بیٹا موجود ہے, لیکن عمران تھوڑے دن زندہ رہے, اس کے بعد پھر عمران میاں مر گئے, تو جائیداد کس کو ملتی, عمران کے دوسرے بیٹے کو ملتی, یہ پوترے کو نہیں ملتی. نہیں ملتی, بالکل نہیں ملتی. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں نہیں سمجھ میں آ رہا. تو کیا ہے, پہلے والا مر گیا تو دادا وصیت کرنا نہیں دے سکتے, نہیں ورنوں میں قانونی طور پہ نہیں ملتی وہ, مطلب شرعی قانون قرآن مجید کا دادا کی ذمہ داری رہتی ہے وصیت کرنا. ہاں اب وہ بیٹے مر گیا تھا سمجھو, پھر وہ بیٹے پوترے جو ہے بیٹوں کی جگہ میں آ جاتے, جہاں وہی بتانا چاہ رہا. ملایا گیا ہے ولد کو, ولد بولو اولاد کو, ولد الابن اولاد کے ساتھ بیٹے کی اولاد کو, اولاد کے ساتھ بیٹے کی اولاد, لیکن نواسے نواسیاں نہیں ہے اس میں, پوترا پوتری ہے, بیٹے کی اولاد ہے, بیٹی کی اولاد نہیں ہے, بیٹی کی اولاد. اب وہ تفصیل میں جانے کا نہیں ہے یہاں پہ, جتنا بڑھائے گا اتنا سمجھو. وبل ابی الجدو اور باپ سے ملایا گیا دادا. دادا وہ تو کون ہی ہے, دادا اردو میں دادا بول سکتے ہیں, عربی میں جب نانا کوئی بولتے ہیں, نانا شامل نہیں ہے. سمجھ میں آئے گا نا سب, نواسے نواسیاں وراثت میں نہیں ہے. اسی طرح نانا نانی نانی ہے, نانا نہیں وراثت میں, نانا نہیں آ گیا تھا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد, اس کے لیے اولاد مرنے والے کے لیے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث بنے اس کے ماں باپ, اس کے وارث بنے اس کے ماں باپ. کیا مطلب بھائی, عمران مر گیا اولاد نہیں تھی, اما باپ دونوں زندہ ہیں, فقط او مع زوج یا بیوی کے ساتھ, عمران کی شادی ہو گئی تھی, بیوی موجود ہے, بیوی موجود ہے, عمران مر گیا, اما بابا ہے, بیوی ہے, جس کو کیا ملے گا, فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے, اس کی ماں کے لیے الثلث, آگے ثلث لگ جایا, اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے. بضم الحمزۃ وبکسرها, یہ ضم حمزے کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے, کسرے کے ساتھ بھی. فلی امی بھی پڑھا گیا, فلی امی بھی پڑھا گیا, فلی امی, امی کیسے پڑھتے ہیں, ماں کو ام بولتے ہیں عربی میں, ام بھی بولتے ہیں, ام بھی بولتے ہیں. کب بولتے ہیں, بازو اگر کسرے ایک ساتھ لگے ہوئے رہے تو اس کسرے کی مناسبت سے اس کو بھی کسرہ لگا دیتے ہیں. دیکھو ہی میں کسرہ ہے نہیں ہے, لی میں کسرہ ہے, ہی میں کسرہ ہے, تو بیچ میں جو حمزہ بچا ہوا ہے اس کو بھی کیا کر دینا, کسرہ ہی دے دینا, فلی امی ہو جاتا حمزے کے ضمے اور کسرے کے ساتھ. فرارا من الانتقال من ضمۃ الى کسرۃ لثقیلہ, بھاگتے ہوئے منتقل ہونے سے ضمے سے کسرے کی طرف. کیا مطلب بھائی, ضمے سے کسرے کی طرف منتقل ہونا ثقیل ہے, اس ثقیل سے بچتے ہوئے, بولو بچتے ہوئے, تو منتقل ہوتے ہوئے ضمے سے کسرے کی طرف, لثقیلہ من فی الموضعین, اس کے ثقیل ہونے کی وجہ سے دونوں جگہوں میں. خیر, الثلث اس کو کتنا ملے گا, ایک تہائی ملے گا. ثلث المال, مال کا ثلث, او ما یبقى بعد الزوج یا جو کچھ زوج کے بعد باقی رہ گیا ہے اس کے بعد. والباقی للابی اور باقی باپ کے لیے. مطلب کیا ہے, اگر عمران کی شادی ہو گئی تھی, بیوی موجود تھی اور عمران میاں مر گئے اور خوب جائیداد تھی ان کی, اما بابا ہے, تو اس صورت میں زوجہ کا جو حصہ ہے, زوجہ تو ویسی, زوجہ تو ویسی, زوجہ کا جو حصہ ہے اس حصہ کو نکالنے کے بعد, زوجہ کا حصہ کتنا رہتا, پاؤ رہتا, بیوی کا کتنا حصہ رہتا, پاؤ. وہ پاؤ نکالنے کے بعد جو بچا ہوا ہے اس کا تہائی دینا ہے, اس کا تہائی, کس کو, ماں کو. سمجھ میں آ گیا نا, پاؤ نکالنے کے بعد بچے کتنے, اب یہ اس میں سے پاؤ نکال دیے, ایک چلے گا, بچے کتنے, 3 بچے, وہ 3 میں سے جو ہے اما کو ان کی کتنا دینا ہے, 1 دینا ہے, بقیہ 2 بابا کے ہیں. بقیہ 2 کا ذکر نہیں ہے, لیکن دونوں وارث بن گئے, مطلب یہ کہ اما کو جانے کے بعد بچے سے کتنا رہتا, باپ کا ہی رہتا. اچھا, اگر بیوی ہے نہیں, شادی نہیں گئے تھے, مر گئے, جائیداد تھی,
تو اس وقت وارث کون بنتے ہیں؟ ماں باپ بنتے ہیں. تو ماں کو 1/3، باپ کو 2/3. آئی بات سمجھ میں؟ سمجھا؟ فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر ہو اس کے لیے بھائیاں. یہ کون سے بھائیاں ہیں؟ یہ اخیافی بھائیاں ہیں. ماں شریک بھائیاں کا حکم ہے، کیونکہ جو اللاتی اور عینی بھائیاں ہیں ان کا ذکر سورہ نساء کے آخر میں آیا، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ کے سنا ہے. یہ کون سے بھائیوں کا ذکر ہے؟ اخیافی بھائیوں کا ذکر. ای اثنان یعنی دونوں، فصاعدن یا زیادہ، اگر بھائی ہو 2 یا زیادہ، ذکورن و اناثن، چاہے وہ مذکر ہو، ذکورن او اناثن، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بھائی ہو یا بہن ہو. یا اخوا کہہ کر اخوتن اور اخواتن دو مراد ہیں. عمران میاں، اخوا کہہ کر کون کون؟ بھائی بھی اور بہنیں بھی. اور کون سے ہیں یہ؟ اخیافی. ماں شریک بھائی بہن کا ذکر ہے، کیونکہ حقیقی اور اللاتی بھائیوں کا بہنوں کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورہ نساء کے آخر میں. حقیقی بھائی کس کو بولتے ہیں؟ ماں باپ شریک بھائی. اللاتی بھائی کس کو بولتے ہیں؟ باپ شریک بھائی. یہاں صرف ذکر کس کا ہے؟ ماں شریک. یعنی عمران 2 نکاح کرا تھا، نہیں عمران 2 نکاح کرا تھا. عمران ایک ایسا نکاح کرا جس کو جو ہے کوئی بیوہ خاتون تھی، اس بیوہ خاتون کو بچے تھے، اس بیوہ خاتون کو بچے تھے. پھر عمران سے نکاح ہونے کے بعد پھر بچے ہوئے، پھر عمران مر گیا. تو یہ دونوں بچے آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب اگر کوئی میت ہے، یعنی ایسے اخیافی بھائیوں بہنوں میں ایک مر گیا، ایک اخیافی بھائی مر گیا، اور اس کے حقیقی بھائی نہیں ادھر والے، بلکہ اس کے جو بھی ہے یہ اماں کے بچے تھے، تو یہ اس کے اخیافی بھائی بہن ہے، اس وقت کا ذکر ہے یہ. فلی امہ السدس، تو اس وقت اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے. مرحوم کی ماں کے لیے 6واں حصہ. اب اسی مثال کو ہم سمجھیں گے. ایک جو ہے بیوہ خاتون سے تم نکاح کرے تھے، اس کو ایک بیٹا تھا. ایک بیوہ خاتون سے نکاح کرے تھے، اس کو ایک بیٹا تھا. پھر نکاح کے بعد جو ہے بچے پیدا ہوئے، یعنی 2 بیٹے 1 بیٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مر گئے. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد وہ بچے اچھا گزار لے رہے تھے، اس کے بعد وہ بچے کا انتقال ہو گیا. کون سے بچے کا؟ پہلے سے جو بچہ آیا تھا نا، وہ بچہ مر گیا. اس کی اماں موجود ہے، جو عمران کی بیوی تھی، اس کی اماں موجود ہے. اب اس کے دوسرے بھائیاں بہنیں موجود ہے، شادی بھی نہیں ہوئی اس کی. تو یہ حکم ہے اس آیت مبارکہ میں. کیا ہے؟ یا پھر بھائی کا انتقال ہوا، اس کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں. ارے سمجھ میں غور سے کیا بولا میں؟ اخیافی بھائی کا انتقال ہوا، اس کے اخیافی بھائی بہن موجود ہے. تو بھائیوں کا بہنوں کا حکم سیم ہے. اخیافی میں بھائیوں کا بہنوں کا حکم سیم ہے. تو اخیافی بھائی بہن موجود ہے تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 6واں ملے گا. ماں کو کتنا ملے گا؟ 6واں ملے گا. والباقی للابی، اور باقی باپ کے لیے. ولا شیء للاخوتی، اگر باپ بھی ساتھ میں تھا. اب اس بچے کی جو مثال دی وہاں پہ باپ تو نہیں تھا، باپ پہلے مر گیا تھا. یا سمجھو تھوڑی دیر کے مان لو وہ جو ہے بیوہ نہیں تھی، کسی سے طلاق حاصل کر کے گرائی تھی، تو باپ موجود ہے نا، اس کا وہاں ہے، دور ہے گھر سے، باپ موجود ہے. تو بھی اس کے اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. ماں کو 6واں ملے گا، بقیہ پورا باپ کو ملے گا. بولیے. یہاں ایک چیز عجیب ہے، یہ اخیافی بھائیاں رہ کے ماں کا حصہ کم کر دیے، لیکن لیے کچھ نہیں. اخیافی بھائیاں رہ کے کیا کریں؟ بھائی بہن اگر رہے تو ماں کا حصہ کم ہو جاتا، لیکن باپ کی موجودگی کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ ایک عجیب شکل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر بھائیاں نہ ہوتے تو ماں کو کتنا ملتا تھا؟ اوپر پڑھ کے آئے ہم، 1/3 ملتا تھا. بھائیاں نہیں ہوتے، میت کو اگر بھائیاں نہیں ہوتے تو ماں کو کتنا ملتا تھا؟ 1/3 ملتا تھا. لیکن میت کو کیا ہے؟ اب یہاں بھائیاں ہیں تو ماں کو کتنا ہو گیا؟ 6واں ہو گیا. 1/3 سے آدھا. 6واں بولے تو 1/3 کس کو بولتے؟ 6 میں سے 2 کو 1/3 بولتے. اور 6واں کس کو بولتے؟ 6 میں سے 1 کو 6واں بولتے. 6 میں سے 1 کو کیا بولتے؟ 6واں ملتا. تو ماں کا حصہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ کم ہو گیا. لیکن بھائیوں کو کچھ ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ باپ موجود ہے، باپ کی وجہ سے باپ پورا لے لیا، بھائیوں کو کچھ نہیں ملا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ سمجھا؟ تو ٹھیک ہے، تو ماں کے لیے 6واں ہے، اور باقی باپ کے لیے اور بھائیوں کے لیے کچھ نہیں ہے. وَإِرْثُ مَنْ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ، اور وراثت جو ذکر کی گئی ہے ان لوگوں کی ہے جو ذکر کی گئی، جو کچھ ذکر کی گئی. اور وارث ہونا ان لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، جو کچھ کے ذکر کیا گیا ہے. یعنی مذکورہ لوگوں کا وارث ہونا وہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے. کب؟ من بعد تنفیذ وصیت یوصى، نافذ وصیت کے نافذ کرنے کے بعد. مذکورہ لوگوں کی جو وراثت ہے، مذکورہ لوگوں کی جو وراثت ہے وہ وصیت نافذ کرنے کے بعد ہے. کب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے
کہ یہ وراثت کی پوری تفصیل چلتی کب؟ اصل میں ترتیب یاد رکھو، سب سے پہلے جو آدمی مرتا ہے تو اس کے مال سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اسی کے مال سے. نمبر 2 پہ آتے ہیں قرض کی ادائیگی. نمبر 2 پہ کیا آتا ہے؟ قرض کی ادائیگی. انہیں اگر کچھ قرضہ چھوڑا تو اس کو ادا کرنا ہے اسی کے مال سے. اس کے بعد اچھا مہر بھی قرض میں ہے، اگر عمران مہر نہیں دیا تھا تو بھی قرض میں ہو، پہلے مہر ادا کرنے کے بعد وراثت کے بارے میں سوچنا پڑتا. اس کے بعد جو ہے وصیت. اس کے بعد کا نمبر کون سا آتا ہے؟ وصیت. مگر وصیت جو ہے میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ غیر وارث کے لیے ہونا ہونا، اپنی اولاد کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اپنے وارثین کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. وصیت کس کے لیے ہونا ہے؟ جلدی بول. غیر وارث. دوسری شکل ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ تہائی کے اندر وصیت جتنی چاہے پوری نہیں کر سکتا. جیسے کہ اوپر بتایا گیا وصیت جو مرنے والا کتنے کر سکتا ہے؟ تہائی کے اندر. 3 کروڑ کی زیادہ دیر چھوڑ کے مرا، میرے پورے کے پورے 3 کروڑ مسجد میں دے دو، نہیں بول سکتا. اگر بول بھی دیا تو 1 کروڑ میں نافذ ہوتی ہے وصیت، بقیہ 2 کروڑ میں نافذ نہیں ہوتی. تو یہ نمبر 3 ہوگا. اس کے بعد نمبر 4 ہے وراثت کی تقسیم. نمبر 4 ہے وراثت کی تقسیم. اب اوپر جو وراثت کی بات بتائی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مذکورہ لوگوں کو وراثت کا دینا جو کچھ کی ذکر کیا گیا ہے کب ہے؟ من بعد تنفیذ وصیت، وصیت کے نافذ ہونے کے بعد. یوصی بہا او دین، جو وصیت کی گئی ہو یا وصیت اس نے کری ہو، دونوں بھی ترجمہ ہے. فعل معروف بھی پڑھا گیا ہے، فعل مجرور بھی پڑھا گیا ہے. بہا جس کی کے، او قضاء دین یا دین کے ادا کرنے کے بعد. وصیت کے بعد اور دین کے ادا کرنے کے بعد. اگر اس کو قرضہ ہے تو قرضے کے ادا کرنے کے بعد، اور اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت کے ادا کرنے کے بعد ہے. یہاں پر دیکھیے پہلے وصیت کا ذکر آیا، بعد میں قرضے کا ذکر آیا. کہیں سے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وصیت کا نمبر پہلے ہوگا بول کے. وصیت کا نمبر ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. وصیت کا نمبر تو بعد میں ہی ہے، لیکن پہلے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وصیت کو ایسے سمجھو جیسا کہ قرضہ ادا کرنا ہے، اسی وجہ سے اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا. اگر مان لو اس کا پورا پیسہ جو ہے قرضے میں ختم ہو گیا، 3 کے 3 کروڑ روپے وہاں توسے لیے تھے یا کچھ لیے تھے یا کچھ لیے تھے، پورے کے پورے ختم ہو گئے. تو وصیت والے آگے خالی بیٹھے ہوئے تھے، مسجد والے آگے ارے بھائی انہوں وصیت کر کے مرے تھے، انہوں بولے میں رہ تو دینا تھا، ہے نہیں یہاں پہ کچھ بھی. آئی بات سمجھ میں؟ یا اس پر قرضہ ہو، او قضاء دین علیہ، اس پر قرضے کو پورا کرنے کے بعد. وتقدیم الوصیۃ علی الدین وان كانت مؤخرۃ عنہ فی الوفاء للاہتمام بها، وصیت کو مقدم کرنا قرضے پر. وصیت کو ویسے احناف کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، واو ترتیب کے لیے آتا نہیں، یہ شوافے بولنا پڑتا ہے، واو ترتیب کے لیے بھی آتا ہے ان لوگوں کے پاس ان کے. لیکن صرف یہ بول سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کہ ذکر میں پہلے وصیت کو ذکر کیا گیا، بعد میں قرضے کو ذکر کیا گیا. اگرچہ کی ادائیگی میں پہلے قرضہ ہے بعد میں وصیت ہے، مگر کیوں کیا گیا ہے؟ اہمیت کو بتانے کے لیے. بس وصیت کو مقدم کرنا قرضے پر، اگرچہ کہ وہ مؤخر ہے اس سے ادا کرنے میں، وفا بولے تو ادا کرنے میں، یہ اہتمام بھی ہے، اس پر اہتمام کی وجہ سے، اس پر اہتمام. آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، یہ مبتدا ہے. اس کی خبر ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے زیادہ قریب ہے. آدمی یہ سمجھتا کہ میرے بیٹے میرے لیے نفع کے زیادہ قریب ہیں، بعض یہ سمجھتے کہ میرے ماں باپ نفع کے لیے زیادہ قریب ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے دنیا اور آخرت میں. فظن ان ابنہ انفع له فیعطیہ، تو گمان کرنا کہ اس کا بیٹا اس کے لیے نفع کا ہوگا، باپ نفع کا زیادہ قریب، اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی گمان کرتا ہے کہ باپ زیادہ قریب ہے لیکن بیٹا اس کے لیے نفع کا زیادہ قریب ہو سکتا ہے. وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذَلِكَ اللَّهُ، اور جاننے والا تو بس اس کو اللہ ہے، جاننے والا تو اس کو اللہ ہے. فَفَرَضَ لَهُمُ الْمِيرَاثَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، تو اس نے تمہارے لیے میراث کو مقرر کیا اللہ جب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فریضے کے طور پر. ان عَلِيمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا فِيمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ، بے شک تبارک و تعالیٰ جاننے والے اپنے مخلوق کو، اور حکیم ہے اس چیز میں جو اس نے ان کے لیے تدبیر کی ہے، ان چیزوں میں جس کی اس نے مخلوق کے لیے تدبیر کی ہے. اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ، یعنی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ